اور حدیث موجود ہے، سنتے جائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 6 وجہ کے ساتھ سارے نبیوں سے زیادہ شان والا بنایا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم کا معجزہ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے روب کے ذریعے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پورے روئے زمین کو پاک بنا دیا، مسجد بنا دیا۔ آگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اپنی ساری مخلوق کا نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ آگے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيُّونَ، فرمایا اللہ نے اسپیکر تھوڑا سا پیچھے کر لیں، آواز فرمایا اللہ نے مجھے بھیج کر نبوت کے سلسلے کو بند فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے سب سے آخری نبی ہیں۔ اصل میں آواز زیادہ چھوڑی ہوئی ہے، کبھی کبھی بالکل بند کر دیتے ہیں۔ اچھا خیر، ایک اور حدیث سنیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب جنگ تبوک کے لیے تشریف لے جانے لگے تو نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں حضرت علی کو چھوڑا، فرمایا اے علی تم مدینہ میں رہو گے، یہاں بچے ہیں، عورتیں ہیں، تو ان کا خیال، ان کی حفاظت تمہارا ذمہ ہے، مدینہ خالی نہیں چھوڑنا، لہذا آپ یہاں رہو گے۔ حضرت علی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھے آپ بچوں میں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آقا میں تو میدان کا کھلاڑی ہوں، میں تو جنگجو ہوں، مجاہد ہوں، آقا مجھے جنگ میں ساتھ لے چلے نا، مجھے آپ یہاں عورتوں اور بچوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے علی الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى، فرمایا اے علی تم یہ دیکھتے ہو کہ میں آپ کو بچوں میں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن یہ دیکھو نا تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے 40 دن کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سارے معاملات اپنے بھائی جان حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے فرمائے، ان کو اپنا نائب بنایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا اے علی جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنا نائب بنا کر اپنی قوم میں چھوڑا، اسی طرح میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام جنگ پر جاتے ہوئے اے علی تمہیں مدینہ منورہ کے اندر اپنا نائب بنا کر مدینہ والوں کا کنٹرول نظام تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا اے علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے۔ اچھا کوئی کہہ سکتا تھا موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں تو ہارون علیہ السلام بھی نبی ہیں، تو نبی نے نبی کو نائب بنایا، تو یہاں حضرت علی کو نائب نبی پاک نے بنایا، تو نبی پاک بھی نبی ہیں، تو حضرت علی چونکہ سرکار کے نائب ہیں تو وہ بھی نبی ہیں، کسی کو شبہ پڑ سکتا تھا، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے ساتھ ہی فرما دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ آگے فرمایا الا انہ لیس نبی
نبی بعد، فرمایا اے علی یاد رکھنا میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ کا سب سے آخری نبی ہوں، میں مصطفیٰ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ، یہ سرکار نے شک کو وہیں پر ختم کر دیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے جیسے موسیٰ کے نائب حضرت ہارون وہ نبی ہیں تو رسول اللہ کے نائب حضرت علی وہ نبی ہیں۔ سرکار نے اس شک کو دور فرما دیا، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے کے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ بھی سرکار نے اپنی ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور ایک اور حدیث یہ بھی صحیح بخاری شریف کے اندر ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جب قیامت والا دن آئے گا نا تو ساری مخلوق جب سورج سر پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، مخلوق 25,000 سال اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ ترلے کرے گی، یا اللہ ہمارا کچھ کر ہمیں یہاں سے نکال۔ اللہ کسی کی بات کا کوئی جواب نہ دے گا۔ معاشر کا دن 50,000 سال کا دن ہے، آدھا دن گزر جائے گا، پھر اللہ ان کے دلوں میں ڈالے گا اے ڈائریکٹ کام نہیں بننا، چلو کوئی وسیلہ ڈھونڈو۔ پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، وہ ساری حدیثیں آپ نے سنی ہوئی نا۔ سارے نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، یہ کام ہم نہیں کریں گے، جاؤ کسی اور کی بارگاہ میں۔ اینڈ میں حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے تو وہ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد، چلو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ اب ساری مخلوق نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے گی نا تو عرض کریں گے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، آقا ہم ڈوب رہے پسینوں کے اندر، آقا گرمی کھا گئی، زمین تانبے کی، سورج سر پہ آ گیا، آقا مہربانی کرے، ہم اتنے عرصے سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں معاشر کے میدان سے نکال، اللہ ہماری بات کا جواب نہیں دیتا۔ آقا آپ اللہ کے نبی ہیں، بڑی شان والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں نا ہمارا کام بن جائے۔ تو سرکار نہیں فرمائیں گے نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام فرمائیں گے اوے معاشر والو کہاں دھکے کھاتے پھر رہے ہو، تمہیں نہیں پتا آنا لہا آنا لہا آنا لہا، فرمایا اس کام کے لیے ڈیوٹی اللہ نے میں مصطفیٰ کی لگائی ہے، آنا لہا یہ ڈیوٹی میری ہے، آنا لہا یہ میرا کام ہے، آنا لہا یہ میرا کام ہے، آنا لہا تمہیں رب سے بخشوانا، جنت میں داخل کرنا، یہ میں مصطفیٰ کا کام ہے۔ یہ سرکار قیامت والے دن فرمائیں گے۔ اچھا اب بخاری کے الفاظ ہے، جب مخلوق خدا نبی پاک کی بارگاہ میں جائے گی تو کیا عرض کریں گے سرکار سے؟ اب وہ الفاظ بھی سرکار کی ختم نبوت کی دلیل ہیں۔ کیا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا، کہ وہ سارے محمد یعنی نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، فَيَقُولُونَ، تو قیامت والے دن سارے آ کر کہیں گے حضور سے یا محمد، اے اللہ کے پیارے محبوب، انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، اللہ کہیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں۔ آج جو سرکار کو آخری نبی نہیں مانتے نا، قیامت والے دن ان کو بھی ماننا پڑے گا۔ اچھا جو بے ایمان سرے سے نبی کریم علیہ السلام کو نبی ہی نہیں مانتے، قیامت والے دن ان کو بھی ماننا پڑے گا، سب سے آخری نبی نبی کریم علیہ السلام ہے۔ اچھا یہی مقام محمود ہے، جب سارے نبیوں کی بارگاہ میں جائیں گے وہ اذهبوا الی غیری کہیں گے اور نبی پاک فرمائیں گے بسم اللہ آؤ میں تمہیں بخشواؤں گا۔ تو اب اولین آخرین اللہ کی ساری مخلوق سب مل کر یک زبان ہو کر نبی کریم علیہ السلام کی تعریف کریں گے، سرکار کی نعت پڑھیں گے۔ اس کو کہتے ہیں مقام، بولیں مقام محمود، اور اللہ کا وعدہ ہے محبوب ہم آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، محبوب
تہجد کی نماز پڑھا کریں، ادا کیا کریں، یہ آپ کے لیے ایک اضافی فرض ہے۔ یہ کیا ہے آپ کے لیے؟ اضافی فرض ہے۔ ہاں اضافی فرض کہیں گے کیونکہ ہم سنی ہے نا، تمیز والے ہیں۔ وہ جہلم والا ہے نا، وہ کہتا ہے یہ تہجد یہ تو نبی پاک کی ایک فالتو نماز ہے، وہ نبی پاک کی نفل نمازوں کو فالتو نمازیں کہتا ہے، یہ فرض نہیں تھی، ایسے فالتو میں سرکار پڑھتے تھے۔ دور پھٹے، نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھیں اور وہ فالتو ہو، اور تیرا جمنا فالتو ہے، تیرا جینا فالتو ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ہیں، نبی پاک علیہ السلام اور کوئی بیکار کام کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تہجد نبی پاک علیہ السلام پر ایک اضافی چھٹی فرض نماز ہے، ہمارے لیے نفل ہے لیکن نبی پاک کے لیے کیا ہے؟ فرض ہے، تو یہ فالتو بھی کیا؟ توجہ ہے؟ اچھا اللہ فرماتا ہے تہجد ادا کیا کریں تو کیا ہوگا؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ آپ تہجد ادا کیا کریں، اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اور مقام محمود کیا ہے؟ جب قیامت والے دن ساری مخلوق نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں جا کر اپنی بخشش کے لیے سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں گے، سرکار آگے سے ہاں فرمائیں گے، اب اگلے پچھلے کیا کافر، کیا مسلم، کیا بے ایمان، کیا ایمان والا، سب مل کر نبی پاک کی تعریف کریں گے۔ گویا میدان معاشر ہوگا، سرکار کی جلوہ گری ہوگی، سرکار کی شان اور عظمت جب دنیا والے دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس وقت ہم سنی کہیں گے سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا، اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا۔ اب یہ کافی دوست عید پڑھنے آتے ہیں اور لیٹ آتے ہیں، اب جماعت کھڑی ہوگی، ہمارا تو قصور نہیں نا، ہم نے تو اعلان کیا ہوا تھا ٹائم کا۔ کیا خیال ہے بھائی، کوئی 5-7 منٹ انتظار کر لیں؟ باہر بندہ ہی نہیں ہے جی، انتظار تو وہی نا، بندے ابھی جمع ہی نہیں ہوئے۔ چلو بھائی کوئی بعد میں آپ بات نہ کرے، اتفاق رائے سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، چلو خیر ہے۔ یار مہربانی کرو، مجھے اتنی سمجھ نہیں آتی، آپ بل بھرنے جائیں گے گھنٹہ انتظار کر لیں گے، ڈاکٹر کے بعد پرچی لے کر 2 گھنٹے انتظار کر لیں گے، ایتھے مصیبت پیندی سانو۔ یہ اعلان، ایک منٹ میری بات سنیں، میری بات سنیں، یہ جو اعلان ہوتا ہے نا، یہ جو اعلان ہوتا ہے نا، اعلان ایک ولیمے کا بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولیں کبھی آپ نے ولیمے والوں کو پکڑا بھی، اعلان کیا تھا اتنے کا ہم روٹی نہیں کھاتے ہم جا رہے ہیں، کبھی کہا کسی نے؟ وہاں تو روٹی کے لیے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ناراض نہ ہو کوئی، آپ سارے میرے بزرگ ہیں، کوئی ناراض نہ ہو۔ بات یہ کہ ہم ہر جگہ کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ میں اگر بات ہو رہی تو صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہمارے کئی بیچارے، چلو کسی نے گوشت لینا، کسی نے کچھ لینا، چلو لیٹ ہو گئے، چلو بہرحال ہم نہیں انتظار کرتے ہوئے۔